حي على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا احسان اور کرم ہے، ہم ایمان کی نسبت پر جمع ہیں، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو میرے بھائی پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اگر واقعتاً کوئی مجبوری ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھے، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو قریب قریب آئے، کیونکہ جتنا قریب آئیں گے اتنا اللہ کی رحمتیں ملے گی، برکتیں ملے گی، مغفرتیں ملے گی۔ باقی جو معذور ہے، بڑھاپا ہے، تو وہ ضرور ٹیک لگا کر بیٹھے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ باقی جوان ماشاءاللہ جیسے ہر دنیا کے معاملے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں ہم کیوں آگے نہ بڑھے۔ ابھی ہمارے جاوید بھائی نے مجھے اذان دینے کے بعد درخواست کی کہ قرأت صبا میں نماز پڑھائے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ قرأت صبا میں نماز پڑھاؤں، کیونکہ بہت سے لوگ قرأت صبا کو نہیں جانتے ہیں اور بعد میں بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت جو ابھی سورہ فاتحہ پڑھوں گا، بولو انشاءاللہ، وہ قرأت صبا میں پڑھوں گا، اور یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، متواترہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن پاک 7 لہجوں پہ نازل کیا گیا۔ اب مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ قرأت صبا پڑھنا ہو، قرأت عشرہ پڑھنا ہو تو 1 سال 1.5 سال لگانے پڑتے ہیں، یعنی جیسے ایک کورس کا PhD ہوتا ہے، ویسے تجوید کے میدان کا PhD اگر کرنا ہو تو قرأت صبا پڑھنا پڑتا ہے۔ میں اسی میں آپ کو سورہ فاتحہ سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن اتنا بتا دوں کہ پروناؤنسیشن بدلتا ہے، ٹرانسلیشن نہیں بدلتا ہے، تلفظ بدلتا ہے لیکن ترجمہ بدلتا نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ہر بچے کو قرأت صبا اور قرأت عشرہ متواترہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ قرآن پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، میں آپ کو کتنے بجے اذان ہے؟ 50 پر، تو مطلب ہے کہ 50 پر ختم کرنا نا انشاءاللہ، بلکہ 50 پر تو اذان ہے نا،
ہاں تو انشاءاللہ نور بھائی فکر نہیں کرنا، آپ کو گھڑی ادھر ادھر موڑنا نہیں پڑے گی. میں بالکل، کیونکہ نور بھائی میرے کو کیا بولا معلوم ہے، ایک مرتبہ میرا بہت پرانا دوست ہے، بلکہ رامپورہ میں سب سے پہلا دوست میرا یہی ہے. جس وقت میں اتنا زیادہ بیان تقریر نہیں کرتا تھا مگر ترک سر پڑھاتا تھا، آیا جایا کرتا تھا. ان کے ابا جو مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرماوے، بہت چائے کافی پلایا کرتے تھے میرے کو. تو یہ میرے کو کبھی کبھی کہتا تھا کہ مولانا تو کرسی پر بیٹھتا نا، پھر میرے کو نہیں معلوم پڑتا کہ کرسی تیرے سے چپکتی ہے کہ تو کرسی سے چپک جاتا. اس لیے میں نے خلاصہ کر دیا کہ میں بہت جلدی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. نور بھائی آتے رہنے کا، لمبی بات نہیں کروں گا میں. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین، بولو آمین. سب سے پہلی بات مجھے یہ کرنا کہ اس وقت جو حالات ہیں آپ کو معلوم ہے، مہاراشٹرا اور پھر وہاں کوکن اور پھر کراڈ اور پھر ستارا اور پھر سانگلی اور پھر مہاڑ، معلوم نہیں اللہ حفاظت فرمائے. اتنا آسمان سے پانی برسا، اتنا برسا، اور اتنے مطلب پانی کا سیلاب اور بہاؤ اور تھپڑے مارتا ہوا گویا سمندر اچھل پڑا. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ مت کہنا کہ وہاں عذاب ہوا، ہمارے گجرات میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سورت، بھروچ، بروڑا، ولساڈ، واپی کچھ بھی نہیں ہے. میرے پیارو، اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے، جیسے مہاڑ میں آیا، کوکن میں آیا، یا یوں کہو کہ کراڑ میں آیا، ستارہ میں آیا، سانگلی میں آیا، اسلام پور میں آیا، جہاں کہیں اللہ کا عذاب آیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دنیا کے کسی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، سہم جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے یا کورونا کے جیسا ہم کو ڈراتے تیسری لہر آئے، اس سے پہلے ہمیں کیسے روکنا ہے، وہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ پر پکا بھروسہ کریں اور یقین بنائیں. کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پر جاتے تھے؟ پہاڑ پر. ساتھ میں بولو نا، کس پر جاتے تھے؟ اور کس سے بات ہوتی تھی؟ اللہ سے بات ہوتی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے اور اللہ سے بات ہوتی. دیکھو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں. ہم لوگ بھلے کہیں گے قریب ہے لیکن دور ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات چیت کرتے تھے نا، اللہ فرماتے اتنے قریب ہوتے جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. تو ہم تو ویسے دور ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ بولو بہت زیادہ. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ مجھ سے باتیں کرے، میں موسیٰ سے باتیں کروں، ہم ایسے قریب ہو جائے جیسے کوئی کان میں بات کرنے والا چپ کے باتیں کرے. اللہ فرماتے میں بھی میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ویسے ہی باتیں کرو. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے. بولو کہاں گئے؟ اور کہا اللہ تجھے معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کیوں آیا ہوں، کیونکہ سب نے تم کو بھیجا ہے، کیونکہ پانی نہیں آ رہا ہے. ارے بولو پانی نہیں آ رہا ہے، اکال ہے اور جانور مر رہے، بچے بلبلا رہے، عورتیں تڑپ رہی، تمہیں تمہاری قوم نے بھیجا ہے، تم پانی مانگنے کے واسطے تو میرے پاس آئے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے تو سب معلوم ہے، اور بتاؤ اللہ کو معلوم ہوگا کہ نہیں معلوم ہوگا؟ بھائی سب چیز پر قدرت رکھنے والا کون اور ایک چیز کا علم رکھنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے گا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون، طاقت رکھنے والا کون، سب چیز کو جاننے والا کون؟ اللہ تو فرماتے مجھے یہ بھی معلوم ہے کوئی درخت سے پتا گرتا ہے تو ایسے تھوڑی گرتا ہے، پہلے میری پرمیشن لیتا ہے.
بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے درخت سے ایک پتے کو بھی گرنا ہو تو پہلے اجازت لے لے گا، پہلے ایک دانے کو اگنا ہو تو پہلے اللہ سے پرمیشن لے گا. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ پر گئے تو اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کیوں آئے ہو، تمہارے علاقے میں پانی نہیں ہو رہا نا، کہاں برسات نہیں آ رہی نا، بارش نہیں ہو رہی اور بچے مر رہے اور عورتیں بلبلا رہی اور جانور مرے پڑے گئے اور اکال ہے اور کھیت سوکھا ہے اور باغات سوکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے اللہ کہ میں کیوں آیا، آپ کو معلوم ہے تو اللہ برسا دینا، پانی برسا دینا، اللہ پانی برسا دینا. اللہ پانی کتنی مرتبہ کا؟ 3 مرتبہ. اللہ پانی برسا دے، اللہ پانی برسا دے، اللہ پانی برسا دے. اللہ نے فرمایا جاؤ 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 نیچے جاؤ، پہاڑ سے اترو، ابھی اترنے میں دیر ہوگی مگر آسمان سے پانی آنے میں دیر نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو ابھی پہاڑ سے اترے بھی نہیں کہ آسمانوں سے پانی برسنا، یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو نا آسمانوں سے پانی برسنا شروع ہو گیا. اور آسمان سے پانی کون برساتا؟ ابھی جیسے ابھی ہم بیٹھے ایسا بولے بارش ہو جائے گی، ہاں، اور اگر کوئی آرام سے میاں بیوی گھومنے نکلے ہو اور پانی بہت برستا ہو بولے رک جا تو رک جائے گا نا. اللہ نے فرمایا میں اتاروں، بولو کوئی روک، اور اگر میں روکوں تو کوئی. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں رحمت کا پانی آسمان سے اتاروں، اللہ فرماتے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر میں روکنے پر آؤں تو کوئی اسے اتار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اترو گے اس سے پہلے آسمان سے پانی برسے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آتے اور کہتے اس سے پہلے دھوم دھام سے پانی برسا، دھوم دھام پانی برسا. حدیث پاک میں لکھا ثلاثۃ ایام و لیالیہا، 3 دن 3 رات مسلسل پانی برسا، مسلسل بولو پانی برسا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ کتنا کریم، ہاں ابھی تو پہاڑ سے اترے بھی نہیں اس سے پہلے پانی برسنے لگا. اور سارے لوگ چلے گئے جو درخواست کرنے آئے تھے نا، کوئی کچھ پوچھنے کو تیار نہیں، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. وہ پانی برسا، پانی برسا، پانی آ گیا، پانی آ گیا، پانی آ گیا. کتنے دن تک پانی آیا؟ 3 دن. اور کتنی رات؟ اچھا ابھی تھوڑا وقت گزرا ہوگا پھر ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. وہ اللہ سے کہو نا پانی برساوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی کچھ دن پہلے 3 دن اور 3 رات پانی آیا. سب نے کہا پانی تو بہت آیا لیکن کھیت جیسے پہلے سوکھے تھے ابھی بھی ویسے ہی سوکھے ہیں، زمین میں جیسے خشکی تھی ابھی بھی زمین میں خشکی ہے، باغات جیسے ماند پڑے تھے ابھی بھی ایسے ہی ماند پڑے ہوئے ہیں. مطلب پانی آیا ضرور آیا، ہماری آنکھوں نے دیکھا، تمہاری آنکھوں نے دیکھا، مگر فائدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو پھر کہاں؟ ساتھ میں بولو نا کہاں، کیونکہ آدمی کس کے پاس جائے گا؟ اور نبی ہے، نبی برحق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. سیدھے آسمان پر گئے اور جا کر کہا اللہ اللہ. اللہ نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا اللہ پانی برسا دینا. اللہ نے فرمایا ابھی تو پانی برسایا. کہا اللہ پانی برسائے مگر فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ نے پوچھا موسیٰ مجھ سے کیا کہے تھے آپ نے؟ 3 مرتبہ مجھ سے آپ نے کہا تھا پانی برساؤ، پانی برساؤ، پانی برساؤ. یہ کہا تھا کہ فائدہ بھی ہونا چاہیے. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ پانی دے دے، پانی دے دے، پانی دے دے. آپ کے اترنے سے پہلے میں نے آسمان سے پانی برسایا. آپ نے ایک بھی مرتبہ یہ نہیں کہا اللہ ایسا پانی دے دے جس سے. اس لیے ہمارے نبی بارش کے لیے دعا مانگتے تو کیا دعا مانگتے بولو؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا. ہمارے نبی فرماتے اللہ آسمان سے پانی دے دے، موسلا دھار پانی دے دے، خوشگوار پانی دے دے، کھیتوں کو سیراب کرنے والا دے دے، باغوں کو سیراب کرنے والا دے دے، زمین کو نفع دینے والا پانی دے دے. تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ پانی مانگا، ہم نے پانی دیا، تم نے فائدہ کہاں مانگا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہاڑ پر روئے اللہ غلطی ہو گئی، پانی تو مانگا تھا لیکن فائدہ. تو اللہ نے فرمایا اب ایک کام کرو جاؤ اترو. کہا اللہ اتروں گا پھر پہاڑ سے اتروں گا اور پانی آئے گا؟
اللہ نے فرمایا پانی نہیں آئے گا، اب اپنی قوم کے جتنے لوگ ہیں 70,000 80,000 سب کو جمع کرو، جاؤ سب کو جمع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے آئے، اعلان کیا بھائی سب جمع ہو جاؤ۔ کہا پانی آ رہا؟ کہا نا اللہ نے منع کیا پانی نہیں آئے گا، لیکن سب جمع ہو جاؤ۔ اب سب جمع ہو گئے تو اللہ نے فرمایا سب کو کہو جنگلوں میں جائے اور جتنے ہو سکے بڑے بڑے لکڑے کاٹ کاٹ کر لائے، بھائی جنگلوں میں جائے درختوں سے لکڑے لے کر آئے۔ اب لے کر آئے، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ گئے اور جنگل سے لے کر آئے، یہ 70,000 کو کہو 3 دن اور 3 رات صرف لکڑے جمع کرے۔ اب جب لکڑے جمع کرے تو آپ بتاؤ 3 دن 3 رات میں 70,000 80,000 آدمیوں نے جمع کیے ہوں گے، تو کہاں سے کہاں تک لکڑے ہوں گے؟ جب سارے جمع ہو گئے 3 دن 3 رات کے بعد حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ یہ ہو گئے جمع ہو گئے، اللہ تیرے حکم پر جمع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا آگ لگاؤ اس میں، کیا کرو اس میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بہت محنت سے لکڑے لائے ہیں، اس کو بیچا جائے گا تو پیسہ آئے گا، اللہ اس میں آگ لگا دیں گے تو کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے آگ لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 80,000 90,000 1 لاکھ معلوم نہیں بنو اسرائیل میں کتنے تھے، اللہ نے سب کو کہا آگ لگاؤ۔ اب آگ لگائے اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور چمکنے لگے دمکنے لگے۔ اللہ نے فرمایا سب کو کہو کہ آگ میں دیکھے، جیسے ہم لوگ کیسا موبائل میں دیکھتے ٹی وی میں دیکھتے، اللہ نے فرمایا دیکھو کہو آگ میں دیکھے۔ اب جیسے سب لوگوں نے آگ میں دیکھنا شروع کیا نا تو ایک آدمی نے زور سے چلا وہ میرا کھیت ہے، وہ میرا کھیت ہے، ارے اس میں دانا اگ گیا، اور دوسرا کہتا وہ میرا باغ ہے میرا باغ ہے، ارے اس میں پھل اور فروٹ آ گئے، تیسرا آگ میں دیکھ کر کہتا وہ میرے گھر کی زمین ہے، اس کے باہر تالاب ہے اس میں پانی آ گیا، چوتھا کہتا نہر میں پانی آ گیا، پانچواں کہتا میری زمین تر ہو گئی، آگ نیچے آئی، جتنا دیکھا تھا وہ سب کچھ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ 3 دن پانی میں وہ نہیں ہوا جو کس میں ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر گئے، اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پانی میں کچھ نہیں ہوا اور آگ میں کھیتوں میں اناج آ گئے، باغوں میں پھل اور فروٹ آ گئے، زمین میں پیداوار ہو گئی، تالاب بھر گئے، نہر بھر گئی، سمندر بھر گئے، اللہ یہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ قیامت تک آنے والے کو یہی سکھانا چاہتا ہوں، جہاں تم نفع سمجھتے ہو اللہ نقصان کا ارادہ کرے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، جہاں تم نقصان سمجھتے ہو اللہ نفع کا ارادہ کرے کوئی نفع کو روک نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے آج تک تم نے سمجھا تھا کہ پانی آئے گا تو آبادی ہوگی، اللہ نے فرمایا میں نے اسی میں بربادی کر دی، اور تم نے سوچا تھا آگ آئے گی تو بربادی ہوگی، اللہ کہتا میرا کرم تھا اسی آگ میں نے کھیتوں کو لہلا دیا ہے۔ تو کرنے دھرنے والا کون؟ تو ابھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اور اللہ کی قسم اللہ کی قدرت ایسی ہے، ایسی قدرت ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مانگنے کا کس سے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، مانگنے کا کس سے؟ جسے پریشان ہو تو کس کو پکارنے کا؟ 20ویں پارے کی اگر آیت سمجھ میں آ جائے نا، پیسہ بھی آوے عزت بھی آوے۔ بولو پیسہ بھی آوے۔ آج آدمی کو کیا چاہیے؟ 2 ہی چیز چاہیے۔ آج آدمی کس کے لیے بھوکا مرتا ہے؟ عزت، پیسہ۔ بھائی پیسہ ہوگا تو میں اپنے گھر میں اپنی بیوی میں اپنے سماج میں اپنی سوسائٹی میں اپنی کمیونٹی میں بتاؤں گا، اور پیسہ ہوگا تو بولو انشاءاللہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں مدد کروں گا، مسجدیں بناؤں گا مدرسے بناؤں گا، بولو انشاءاللہ۔ اور عزت ہوگی، بھائی آدمی آئے اور سب کھڑے ہو جائے، اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ فرماتے مال بھی دوں گا عزت بھی دوں گا، ایک کام تو کرے گا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ 20ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال، پریشان حال، مال کے واسطے تڑپنے والا، اپنی عزتوں کے واسطے تڑپنے والا، اللہ فرماتے تیری دکان اور تیرا کاروبار نہ چلے، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، مجھ سے مانگ لے، اللہ فرماتا پریشانی دور کروں گا اور بے حساب مال حلال عطا کروں گا، عزت عطا کروں گا، وہ مال دوں گا جو کوئی چھین نہیں پائے گا، وہ عزت دوں گا جو کبھی ذلت میں مبدل نہیں ہوگی۔ تو کس سے مانگنے کا بھائی؟ لیکن ہم لوگ تو مانگتے اللہ سے، مانگتے ہاں یا نہ؟ بولو نا، مانگتے ہیں نا، لیکن مانگنے کے لیے ایک شرط ہے،
اور وہ ہے پیارے نبی کی محبت. دو چیزیں جمع ہوگی نا تو ہی معاملہ حل ہوگا. لا الہ الا اللہ, ساتھ میں بولو نا, لا الہ الا اللہ, دونوں جمع ہونا ہے. جہاں توحید ہے لا الہ الا اللہ, وہیں پر محمد الرسول اللہ. اسی لیے میرے دوستو لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تیرے سے بڑھ کر بولو کوئی معبود, بلکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی مسجود نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی باری نہیں, کوئی مصور نہیں, کوئی ملک نہیں, کوئی سلام نہیں, کوئی مہیمن نہیں. اللہ تو ہی سب سے بلند و بالا برتر ہے. اسی طرح کہنا پڑے گا اگر اللہ اپنی خدائی میں ایک ہے تو محمد اپنی نبوت میں ایک ہے. آپ کی نبوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اللہ کی کوئی خدائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ توحید ہوگی اور پیارے نبی کی اتباع ہوگی. ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی, پورا ہونے میں دیر نہیں ہوگی. اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہم کہتے ہیں محمد خدا نہیں ہو سکتا. بولو نا محمد خدا نہیں ہو سکتے. ساتھ میں بولو نا محمد خدا الگ ہے. لا الہ الا اللہ الگ ہے, محمد الرسول اللہ الگ ہے. ایک طرف اللہ ایک طرف محمد, لیکن ہمارا ایمان ہے محمد خدا. آواز سے بولو محمد خدا, لیکن محمد خدا نہیں ہو سکتے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتے. خدا نہیں ہو سکتے لیکن خدا سے جدا بھی. جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام, جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. آپ میرا ساتھ دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا, عرش کے اوپر اللہ کا نام, تو بولو ساتھ میں, آواز سے بولو ساتھ میں محمد کا نام. اللہ نے جنتوں کو پیدا فرمایا, ہر جنت کی دیوار پر اللہ کا نام, تو بولو محمد کا نام. اللہ نے جنت کے درختوں کو اور درختوں پر پتے بنائے, مگر ہر درخت کے پتے پر جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا, فرشتوں کی پیشانی پر جہاں اللہ کا نام وہاں محمد کا نام. ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جہاں ختم ہوتا فوراً آتا محمد الرسول اللہ. اذان دینے والا اذان دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اذان مکمل نہیں ہوتی, کہنا پڑتا اشہد ان محمد الرسول اللہ. نماز پڑھانے والا پڑھاتا اللہ اکبر, نماز شروع ہو گئی اللہ کے نام سے. اب ختم کس پر ہوگی؟ التحیات پر ختم ہوگی. التحیات پر ہماری انگلی اٹھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسول. اللہ فرماتا میرا بندہ وہی نماز مانوں گا, قبول کروں گا, شروع میرے نام پر ہوگی, ختم میرے نبی کے نام پر ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد. ایک یہودی, بولو, ملک شام میں, بہت رلانے والی بات ہے, بولو نا, ایک یہودی کہاں؟ ملک شام میں. اب وہ یہودی ہے اور پکے یہودی ہے, اور یہودی کون سی کتاب کو مانتے؟ بولو تورات, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ تورات. تورات بولو یا توریت بولو. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اللہ فرماتے میں نے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ پر تورات اتاری, اس میں بھی ہدایت تھی اور اس میں بھی نور تھا, لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی. اب ساری کتابیں, لیکن وہ یہودی تھے, ملک شام میں رہتے تھے. بولو کہاں رہتے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ بولو. اور ان کی عادت تھی کیونکہ جیسے ہمارے یہاں مقدس دن جمعہ کا دن, یہودیوں کے یہاں مقدس دن سنیچر کا, سیٹرڈے. تو وہ یہودی جو تھے نا ملک شام, ان کی پکی عادت تھی ہر سنیچر کو نہانے کا, دھونے کا, اچھا کپڑا پہننے کا, خوشبو لگانے کا اور تورات پڑھنے کا, اور 1-2 گھنٹے تک وہ تورات پڑھتے رہتے. اب ایک سنیچر کو صبح میں اٹھے, جو بھی کھانا پینا ہوگا کیا, نہانا دھونا کیا, خوشبو لگائی, اچھے کپڑے پہنے, تورات کھولی تو اس میں ہمارے نبی کا نام محمد, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمانوں سے بہت دشمنی, ہمارے نبی سے بھی بہت دشمنی. کہا تورات میں وہ محمد کا نام جن کے ہم دشمن ہیں. حدیث پاک میں لکھا فقطعها وحرقها. اس نے کیا کیا, وہ جو نام تورات میں تھا نا, اس زمانے میں چمڑے کے دستاویز جیسی کتابیں ہوتی تھی, وہ اس کو محمد کے نام کو کاٹا, یعنی نکالا تورات میں سے اور اس کو جلا ڈالا.
ہاں محمد کے نام کو کاٹا اور چلو اور بند کر کے رکھ دیا کہ یہ تورات میں پڑھ رہا تھا اس میں محمد کا نام رکھ دیا. دوسرے سنیچر کو پھر نہائے دھوئے اچھے کپڑے خوشبو. آج تورات کو کھولا تو ادھر بھی محمد کا نام ادھر بھی محمد کا نام. کتنی جگہ اور غصے میں آ گئے کہ گئے ہفتے میں ایک جگہ سے محمد کے نام کو کاٹا, یہ دو جگہ تورات کھولے تو محمد کا نام فقطعها وحرقها. اللہ حفاظت فرمائے دونوں جگہ سے ہمارے نبی کے نام کو کاٹا اور جلا ڈالا اور غصے میں کتاب کو بند کر دیا رکھ دیا. تیسرے سنیچر کو پھر نہانا دھونا خوشبو لگانا اور جیسے تورات کو کھولا آج 3 جگہ محمد کا نام, دائیں طرف 2 جگہ اور بائیں طرف 1 جگہ محمد کا نام. وہی حال, غصہ آیا, آگ بگولے ہو گئے, چہرہ سرخ ہو گیا. فقطعها وحرقها, تینوں جگہ سے نام کو کاٹا اور جلا دیا. اب چوتھے ہفتے میں جیسے نہائے دھوئے خوشبو لگائے, ابھی تو تورات کو ہاتھ میں لیا کہ خوشبو آنے لگی. جیسے تورات کو کھولا اس صفحے پر 2 جگہ محمد کا نام, اس صفحے پر 2 جگہ محمد کا نام. غصے میں آئے, پھر اپنے آپ کو سوچا کیا کرو گے. ایک نام تھا کاٹ دیے جلا دیے, 2 جگہ کاٹے جلائے, 3 جگہ کاٹے جلائے, آج 4 جگہ کاٹیں گے جلائیں گے. ایسا نہ ہو کہ تورات کے سارے الفابیٹس ختم ہو جائے اور صرف شروع بھی ہو محمد کے نام پہ, ختم بھی ہو محمد کے نام پہ. دل میں سوچا کچھ تو معاملہ ہے, کچھ تو معاملہ. میرے پیاروں, جب آدمی غور و فکر کرتا ہے اللہ بھی ہدایت کے راستے کھولتے. سوچنے لگے یہی نبی ہے, یہ آخری نبی یہی ہے, کیونکہ جتنی مرتبہ ہم کاٹے جاتے اتنی مرتبہ بڑھتے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم کاٹنا اور گرانا چاہیں گے اوپر والا اتنا ہی شان و شوکت عطا کرتا جائے گا. اور اسی کو اللہ نے فرمایا تم جتنا بھی اسلام کا چراغ بجھانے کی کوشش کرو گے اللہ اتنا ہی اسلام اور ایمان کو چمکاتا رہے گا. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورًا. اللہ فرماتے سارے لوگ چاہیں گے کہ ایمان اور اسلام کو ختم کر دے, یہ چراغوں کو پھونک پھونک مار کر بجھا دے. اللہ فرماتے تم بجھانا چاہو گے اتنا ہی میں چراغوں کو روشن اور تابہ کرتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب وہ یہودی تھے لیکن دل میں آیا نہیں یہی محمد ہے, بس دل میں آنا تھا. بڑے پیار سے وہ چاروں نام کو اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگایا, دھڑکن ہوئی اور آواز نکلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی کے نام کو سینے پر رکھا کہ ایمان کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. فوراً تورات کو رکھا, کہا مدینے جانا, اب محمد سے ملاقات کرنا. بولو سبحان اللہ. اب وہ ملک شام سے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور آپ کو معلوم ہے جو اچانک تیاری کرے گا وہ اپنے ساتھ ٹفن بھی نہیں لے گا, وہ اپنے ساتھ پینے کا سامان بھی نہیں لے گا. بھائی ہم لوگوں کو کہیں دور دور سفر کرنا, کوئی ساپوتارہ جانے والا, کوئی ادھر جانے والا, کوئی ادھر جانے والا, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام اور اخنی کا انتظام اور بریانی کا انتظام اور پانی کا انتظام اور ٹھنڈا پانی. یہ تو ایک دم محبت میں آ گئے, بس سیدھے باہر گئے, اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے اور بس چلنا شروع کیا, چلنا شروع کیا. اور ان کی آنکھوں میں آنسو اور ایک ہی بات, مجھے محمد سے ملنا, مجھے محمد سے ملنا. اور تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ دل کی دھڑکن تیز ہوئے اور آواز نکلے, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی تابانی میں, اسی جوش میں اور اسی محبت کے جذبات کے ساتھ چلے جا رہے. راستے میں بھوک لگ رہی ہے, راستے میں پیاس لگ رہی ہے, کبھی کچھ ملا تو کھایا, نہیں ملا تو نہیں کھایا, کچھ پینے ملا تو پیا, نہیں ملا تو نہیں, بس. اور کبھی ایک دم چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی, زور زور سے ہنستے, میرے نبی سے ملنا, میرے نبی سے ملنا. کبھی راستہ دیکھتے بہت دور ہے تو روتے, میرے نبی تو بہت دور ہے, میرے نبی تو بہت دور ہے. کرتے کرتے ایک صبح مدینہ پہنچ گئے. بولو سبحان اللہ. جیسے مدینے میں انٹر ہوئے تو میرے نبی محمد کہاں ہے, میرے نبی محمد کہاں ہے. میں مدینہ آ گیا, مجھے لوگوں نے بتایا میں مدینہ شہر میں انٹر ہو گیا, میں بہت بڑے شہر میں آ گیا, میں میرے نبی کے شہر میں آ گیا. ابھی وہ اسی طرح اونٹ پہ جا رہے تھے اور پورے پسینے میں شرابور تھے اور پورے بھوکے تھے, پیاسے تھے. سامنے ایک صحابی ملے, حضرت سلمان فارسی. کون ملے؟ اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, بہت لمبے, بہت چوڑے ماشاءاللہ, اور ایسے زلفے بال اور گھورے چٹے ایک دم بہت خوبصورت. تو یہ کیا سمجھے, یہ اتنے لمبے چوڑے, یہی محمد ہے, یہی محمد ہے. بس سیدھے اپنے اونٹ سے اترے اور سیدھے حضرت سلمان کے پاس گئے. کہا محمد میں آ گیا, میں آپ کا غلام آ گیا, میں نے آپ کے نام کو پھاڑا تھا, میں نے آپ
تو حضرت سلمان نے دیکھا اتنے بے چین اور بے قرار، ان کو ہوش میں لائے، کہا میں محمد نہیں، محمد کا غلام ہوں، میں محمد نہیں ہوں، میں محمد کا. تو کہا پھر اینا محمد. حضرت سلمان کہتے ہیں میں کیا کہوں، اس شخص کو کیا کہوں جو ایسے محبت میں آیا، کیونکہ میرے نبی کی وفات ہو کے 3 دن ہو چکے تھے، میرے نبی کے وصال مبارک کو. کہا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں اگر یہ کہوں گا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، شاید یہ ابھی دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا. اس حضرت سلمان فارسی نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا تم کیسے غلام ہو، تمہیں تمہارے آقا کا پتہ نہیں ہے؟ میں کہاں سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، ایک ہی کپڑے میں ہوں، پسینے میں شرابور ہوں، ایک بار مجھے محمد کا چہرہ دکھا دو، تمہارا زندگی میں احسان مانوں گا. تم بھلے محمد کے غلام ہو لیکن ایک بار آقا سے ملاقات کرا دو، زندگی بھر میں تمہاری غلامی کروں گا. حضرت سلمان فرماتے میں کیا کہتا کہ میرے نبی دنیا میں نہیں رہے، الوداع ہو گئے، پردہ فرما گئے. تو حضرت سلمان نے کہا جاؤ یہاں سیدھے جاؤ، مسجد نبوی ہے، وہ ہمارے نبی کی مسجد ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پتہ لگے گا. وہ اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ایک ہی آواز میرے نبی، اور میرے نبی محمد، میرے آقا محمد، آپ کا غلام آ گیا، بہت بھوکا آیا ہے، بہت پیاسا آیا ہے، صرف آپ کے چہرے کا دیدار کرنے آیا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہوں آپ کے ہاتھ پر، پھر ایک مرتبہ مجھے کلمہ پڑھنا. جب وہ اس طریقے سے مسجد نبوی کے پاس جا رہے، لوگ جمع ہوتے جا رہے، اور ابھی ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کو کتنے دن ہوئے تھے؟ سارا مدینہ رو رہا تھا، ساری مسجد میں صحابہ بیٹھے تھے. یہ مسجد میں آئے اور آ کر زور سے پکارنے لگے این نبینا محمد، این نبینا محمد. میرے نبی محمد کا ہے. اب تو میں مسجد میں آ گیا نا، اب تو خدا کے گھر میں آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا. اللہ اب تو میرے نبی کا پتہ بتا. لیکن چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آہستہ سے ان کو اپنے گلے لگایا اور کان میں کہا نبی کا انتقال ہو گیا، نبی پردہ فرما گئے، 3 دن ہو چکے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اتنا کہنا تھا کہ دھڑام سے یہ آدمی بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے. بہت دیر کے بعد ہوش لایا گیا، حالانکہ جوان تھے لیکن ایسے جیسے بوڑھے آدمی کو بٹھایا جاتا، ہوش میں لانے کے بعد بٹھایا گیا. کچھ کھانے کی چیز دی، نہیں کھائے، کچھ پینے کی چیز دی، نہیں پیے. کہا مجھے میرے نبی کا کوئی کپڑا تو بتا دو، میرے نبی کی کوئی چادر تو بتا دو، میرے نبی نے جس کو اپنے بدن مبارک سے رکھا وہ چادر تو دے دو. حضرت سلمان فارسی جو وہاں ملے تھے نا، وہ وہاں پہنچ گئے. وہ سیدھے نبی کی بیٹی، بولو کون، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. جا کے باہر پردے میں واقعہ سنایا، ایسا ایک مسافر آیا ہے، حضرت فاطمہ نے ایک چادر دی. حضرت سلمان فرماتے وہ چادر لے کر پہلے تو میں کتنی دیر تک رویا، اور رونے کے بعد وہ چادر لے کر جب مسجد میں آیا، حضرت سلمان فرماتے جیسے پورے چاروں کونوں میں مسجد میں خوشبوئیں مہکنا شروع ہو گئی. اور وہ میں چادر لا کر ان کو دیا. وہ کبھی چادر کو لے کر پیشانی پہ رکھتے، کبھی اپنے گانوں پر رکھتے، کبھی چومتے، کبھی اپنے سینے سے لگاتے، بہت دیر تک. کہتے پھر ہم نے کھانا پیش کیا، کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرے نبی کے روضہ مبارکہ پہ لے جاؤ، میرے نبی کی قبر مبارک روضہ مبارکہ پہ لے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آگے تھا اور یہ پیچھے تھے، میں ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. کہتے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب یہ قبر مبارک پر گئے، روضہ مبارکہ پر گئے، اور میں ابھی ان کو بتاتا کہ یہ میرے نبی کا روضہ ہے، اور میں ان کو انٹروڈکشن کراتا، تعارف کرواتا، اس سے پہلے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا ان کنت تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر تو نے میرا ایمان قبول کیا ہے اور میرے نبی کی محبت سچی ہے، اللہ اب مجھے دنیا میں نہیں رہنا، میری ابھی روح نکال لے. حضرت علی فرماتے میں ان کو روکتا، اس سے پہلے تو پھر زمین پر گرے. حضرت علی فرماتے ہم جمع ہوئے، ہم نے دیکھا انہوں نے ہمارے نبی کی روضہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ ھذا محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستو یہ قیامت کے دن ہمارے نبی کو کہیں گے ضرور. یہودی تھے، مسلمان ہوئے اور آخر میں گواہی دی لا الہ، اور ہاذا نبی پاک کے روضہ مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاذا یہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد. میرے دوستوں بتاؤ قیامت کے دن جب جمع ہوں گے یہ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے تو ہمارے نبی کو گلے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ ارے برو لگائیں گے کہ نہیں؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے نبی کو کچھ کہنا ان کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا. ہمارے نبی فرمائیں گے تو وہی ہے نا جو میری محبت میں بھوکا پیاسا ملک شام سے نکلے تھے، تم وہی ہو نا جو میری محبت میں نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے، تم وہی ہو نا جو میری محبت میں میرے کپڑے کو سینے سے لگا لیا تھا، تمہارے
ہمارے نبی یقیناً کہیں گے میرا ہاتھ تھام لو میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا. ہم لوگ قیامت میں نبی کو ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ اب میرے پیاروں میں کیا کہوں گا؟ اب کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے ہم لوگ نبی کو؟ یہ کہیں گے ہم آپ سے محبت کرتے تھے. اگر محبت کرتے تھے تو فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اگر محبت کرتے تھے تو چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں آتی تھی؟ اگر محبت کرتے تھے تو عشاء کی نماز ایک طرف ہوتی تھی اور رات کو 2 بجے تک موبائل کا یہ زندہ رہتا تھا. نماز مردہ ہوتی تھی، موبائل زندہ ہوتا تھا. ہاں صفا چٹ چہرہ زندہ ہوتا تھا اور نبی کا چہرہ ابھی قربانی کی، بولو قربانی کی نا سب نے. قربانی کے بارے میں کسی بھی عالم سے پوچھو کہ قربانی کا مرتبہ کیا ہے، وہ کہے گا یا تو واجب ہے یا تو سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا قربانی کرنا واجب ہے، باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اماموں کیا قربانی کرنا سنت ہے. یہی معاملہ داڑھی کا ہے کہ بعض امام کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے. قربانی کی کیونکہ وہاں جانور کا دکھاوا کرنا تھا، 2 بکرے لانے تھے اور 70,000 کا جوڑا لانا تھا. سماج اور سوسائٹی میں بتانا تھا کہ میں قربانی کر سکتا ہوں، تو وہاں قربانی کی. اور یہاں داڑھی رکھنا شرم آتی ہے تو یہاں داڑھی نہیں رکھی. اللہ کے جو درجہ قربانی کا ہے وہ درجہ داڑھی کا ہے. اگر قربانی اللہ کے واسطے کی تھی تو داڑھی کیوں اللہ کے واسطے نہیں رکھتا ہے؟ اس کا مطلب یہاں دکھاوا ہے تو وہ قربانی اللہ قبول کرے گا جہاں دکھاوا ہو؟ میرے پیاروں کیا نبی کو ہم جواب دیں گے؟ اس لیے میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گا میرے پیاروں، ایک ہی راستہ ہے. ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں کہ کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا تو کچھ کریں گے. بولو کریں گے. ہم وہ تو صحابی بن گئے یا تابعی بن گئے. چلو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ جو یہودی شام سے آئے اور مسلمان ہو کر آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ صحابی نہیں مگر تابعی تو بن گئے نا. لیکن ہم سے بہت چند دن کا کلمہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ہمارا پیدائشی کلمہ ہم کو کہاں سے کہاں گرا دیا. کیا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیا دھوکہ دیتے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی دھوکہ دیتے ہوئے؟ میں نے تجھے پیدا کیا. اللہ کہتے تجھے یہ آنکھ ناک کان کون دیا؟ بولو کون دیا؟ یہ ہائٹ باڈی کون دیا؟ یہ رنگ اور صورت اور شکل کون دیا؟ اللہ کہتے یہ سب دینے کے بعد بھی دھوکہ دیتا ہے. آج اچانک آنکھوں کی روشنی بند ہو جائے، اچھا اللہ نہ کرے، بولو اللہ نہ کرے، لیکن کسی کی آنکھ دیکھنا بند ہو جائے اور وہ معلوم کرے کہ سب سے بڑا آئی اسپیشلسٹ کہاں ہے، صورت میں سارے ڈاکٹروں کو بتائے مگر کوئی فرق نہ پڑے. اور اگر کوئی باہر کا ڈاکٹر آئے اور اگر اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے، بتاؤ دے گا کہ نہیں دے گا؟ 5 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ جیسی. کیوں؟ میری آنکھ دے دی، واپس دے دی. میری آنکھ میں اندھا ہو گیا تھا، واپس دیکھنے لگا. ایک آنکھ پر اس ڈاکٹر پر اتنا قربان ہو گئے. اللہ کہتا مجھے دھوکہ دیتا سب دینے کے بعد بھی. آپ پڑھو میرے ساتھ میں 30ویں پارے میں، اما پارے میں اللہ لکھتے، اللہ فرماتے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے انسان مجھے کیوں دھوکہ دیتا، میرے بارے میں کیوں دھوکے میں پڑ گیا؟ بولو نا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں شکل و صورت دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں کلر دینے والا کون؟ بولو اللہ. ہمارے ہائٹ باڈی بنانے والا کون؟ بولو. اس لیے میرے پیاروں اب ایک کام کریں، اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ. یہی راستہ ہے ہمارے پاس، کوئی آپشن نہیں. بولو نا معافی مانگیں گے انشاءاللہ. لیکن معافی مانگنے کے لیے وہ شرط رہے گی، ایک تو توحید اور نمبر 2 محمد. ہاں پیارے نبی کی محبت ایسی ہو جائے کہ کوئی کام کرے خیال آوے میرے نبی کا طریقہ اس میں زندہ ہوا کہ نہیں ہوا. ابھی ماشاءاللہ سب نے مغرب کی نماز پڑھی، وضو کیا، ہاں بولو. مسواک آدھے سے زیادہ مجمع ایسا ہے جس نے مسواک نہیں کیا. کیوں نہیں کیا مسواک؟ کیوں نہیں کیا؟ اچھا مسواک کرنے میں ہمارا کوئی نقصان ہے؟ مسواک کے 70 فائدے لکھے. کتنے فائدے؟
جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے معمولی فائدہ ہے دانتوں کی صفائی، اور سب سے بڑا فائدہ ہے تذکرۃ الشہادتین عند الموت، موت کے وقت چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ کلمہ نصیب کر دے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء وعند كل صلاۃ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت پر بھاری نہ ہوتا، میں میری امت کو حکم دیتا، فرض کر دیتا، ہر وضو سے پہلے ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن میری امت پر بھاری ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو سنت کے درجے میں اتار دیا جو فرض ہونے والا تھا۔ ہماری محبت میں ہمارے نبی نے کیا کر دیا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں بہت سارے بیٹے پوچھو جیب میں مسواک ہے تو جواب ملے گا نہیں۔ کیوں؟ کیا پرابلم کیا ہے میرے دوستو؟ کیا پرابلم ہے مسواک کرنے میں؟ کیا پرابلم؟ کم از کم یہ سوچ کے کر لے میرے نبی کی سنت ہے، ایک بار مسواک کر کے رکھے گا 100 شہیدوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ کون کون تیار ہے میرے دوستوں؟ معافی مانگے اللہ سے۔ دیکھو معافی مانگنے کا ہمارا تو نور بھائی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں بہت سو کو دیکھتا ہوں مولانا معافی بھی مانگتے تو کچھ عجب طرح کی معافی مانگتے ہیں۔ جب امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر امام صاحب ہاتھ اٹھاتے اللہم صلی علی، تو یہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، یہ دیکھیں پنکھے گنے گا کتنے مسجد میں۔ اور پھر کبھی کبھی تو کیا کرے گا، دعا مانگتے مانگتے کس کی رکعت گئی؟ تیرے باپ کا کیا جاتا کس کی رکعت گئی نہیں گئی، تیرے کو کیا لینا تیرے رب سے؟ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ نماز کے بعد جتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد کوئی اور وقت اتنی مقبولیت کا آتا نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ہاں ادھر ہو رہا ہے۔ اور کتنوں کو میں نے یہاں تو نہیں دیکھا، سورت میں جب میں بمبئی میں تھا نا تو میں دیکھتا تھا جیسے نماز میں توبہ 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 توبہ۔ میں نے کہا اتنا بڑا گناہ کیسا کہ مانت تھاڑ سے دینے زور سے اتنا بڑا گناہ کے لیے توبہ 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 کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو توبہ بتاؤں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ پرشین لینگویج کے بہت بڑے امام تھے، حافظ، قاری، عالم، مفتی۔ اس زمانے میں پرشین لینگویج کا بہت بڑی بڑی جو کتابیں ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے پرشین میں، گلستہ بوستہ، اس کے رائٹر یہی ہے۔ کون؟ شیخ سعدی۔ وہ شیخ سعدی کیا فرماتے معلوم؟ مکے میں رہتے تھے۔ بولو کہاں رہتے تھے؟ رہتے ہوں گے یا مکہ گئے ہوں گے۔ کہتے میں مکہ گیا، فجر کی نماز کے بعد کہتے میں ایسے کعبے کے پاس سے گزرا۔ بولو کعبے کے پاس سے، یہ دعا کرو نا اللہ ہم سب کو کعبہ کے پاس لے جائے، یہ آنکھیں ترس رہی ہے اللہ اس سے کعبہ دکھا دے وے، بولو آمین۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے میں ایسا کعبے کے، تو کعبے کے اندر معلوم ایک جگہ ہے ملتزم۔ ملتزم کے معنی آتے جس کو چمٹنے کا اور پھر اللہ سے مانگنے کا، یہ دستور ہے۔ ملتزم کے معنی جس کو چمٹا جائے، یعنی حاجی یا عمرہ کرنے والا ایسے اس کو چمٹ لے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور پھر اللہ سے مانگے۔ تو یہ شیخ سعدی کہتے میں نے ایک سفید داڑھی والے بوڑھے کو دیکھا ہوا ایسے چمٹا ہوا اور اتنا زور زور سے رو رہا، اتنا زور زور سے روتا، اتنا زور زور سے روتا۔ شیخ سعدی کہتے میں نے دیکھا کہ سوچا کہ بڈھا آیا ہوگا کہیں سے، بہت گناہ کیا ہوگا جوانی میں، معافی مانگنے آیا ہوگا۔ خیر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز ہو گئی، پھر واپس آیا، دیکھا وہ بوڑھا ویسے ہی معافی، یعنی ظہر کی نماز انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، پھر معافی مانگنے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دل میں سوچا کہ بڈھا بہت بڑا گنہگار ہوگا، کہیں نہ کہیں سے بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہے، معافی مانگ رہا۔ شیخ سعدی فرماتے عصر کی نماز کے بعد میرا چونکہ وہی راستہ تھا وہاں سے گزرا، پھر دیکھا وہی بوڑھا آدمی جو فجر کے بعد سے بھی لے کے ظہر تک، ظہر سے لے کے عصر تک، اور ابھی عصر کے بعد۔ تو شیخ سعدی فرماتے میں بیٹھ گیا، دیکھا وہ بوڑھا روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا، مغرب ہو گئی۔ بولو کیا ہو گئی؟ مغرب ہو گئی۔ کہتے مغرب کے بعد میں نے دیکھا پھر وہ بوڑھے میاں وہاں گئے۔ اب شیخ سعدی کہتے میں نے ان کو جانے نہیں دیا، میں ایسے بیچ میں ہاتھ کر کے یوں کھڑا ہو گیا، تو بوڑھے میاں تو رو ہی رہے تھے۔ کہتے وہ جیسے میری طرف مڑے اور کہا مجھے کیوں روکتے ہو؟ شیخ سعدی کہتے جیسے مجھے چکر آ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ پیران پیر شیخ سعدی فرماتے ہیں آپ تو شیخ عبد القادر جیلانی، کسی زمانے میں نے آپ کے پاس کتابیں پڑھی، کہا میں عبد القادر ہوں۔ تو کہا کہ آپ اتنا روتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا صرف ایک وجہ سے رو رہا ہوں، ایک وجہ سے روتا ہوں، مجھے یاد تو نہیں کہ کوئی گناہ کیا ہوں، لیکن کوئی کام سنت کے خلاف کیا، بس یہ ڈرتا ہوں کہ قیامت میں نبی کے سامنے میرا حساب کتاب نہ ہو۔ اگر اللہ کو حساب کتاب لینا ہی ہو نا
کوئی کونے میں جا کر لے لے وے، میرے نبی کے سامنے نہ لے وے، ورنہ میری وجہ سے میرے نبی ذلیل ہو جائیں گے۔ کہتے وہ شیخ سعدی کہتے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس وقت جو فارسی میں کہا، کاش کہ ہم کو یاد ہو جائے، کیا فارسی میں کہا؟ تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، یعنی شیخ سعدی نے پوچھا آپ صبح سے کیا مانگ رہے ہو؟ کہا یہ مانگ رہا ہوں، تو غنی ادھر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، بنگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہ فارسی زبان ہے۔ شیخ سعدی فرماتے اللہ تو دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، میں فقیروں کا فقیر۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک وہاں کعبے کے پاس ملتزم سے چمٹ کر کہتے تو بادشاہوں کا بادشاہ، میں فقیر۔ قیامت کے دن حساب مت لینا، بولو آمین، بولو قیامت کے دن حساب۔ اور اگر اللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی گناہ کیا لیکن سنت کے کوئی خلاف کام کیا ہوگا، تجھے حساب لینا ہوگا تو کوئی کونے میں جا کر لینا، میرے نبی کے سامنے حساب مت لینا، ورنہ میری وجہ سے میرے نبی کو ذلت محسوس ہوگی۔ سب عبد القادر کو برداشت ہوگا مگر نبی کو رسوا کیا جائے گا، وہ برداشت۔ اور آج ہم نبی کو کتنا رسوا کر رہے ہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ منگل۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیر ہر جمعرات بزرگان دین کانپتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں کانپتے ہو؟ کہا ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ میں ہمارا حساب کتاب پیش کیا جاتا ہے اور نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے میرا نام لیا جاتا ہوگا، یہ احمد علی کا حساب آیا ہے، اور معلوم نہیں ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی کہ کیوں یہ میرا امتی بنا، کیوں میرا امتی بنا۔ یہ حساب، یہ گناہ، یہ نام امان، یہ بے حیائی، یہ بے شرمی۔ میرے پیاروں مانگ لو، اللہ سے مانگ لو، اس میں کوئی شک نہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ بولو وہ غفور الرحیم ہے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، پہلے سب بولو بھائی مانگو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، مانگو گے نہیں انشاءاللہ؟ کیونکہ ایک بات تو صحیح ہے، ہم کتنے بھی بڑے گنہگار لیکن اس سے بڑھ کر رحمان۔ وہ ایک صحابی آئے تھے نا، وہ صحابی آئے تھے اور آ کر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ماں زیادہ محبت کرتی ہے، اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کتنا عجیب و غریب سوال ہے۔ ہمارے نبی کو پوچھ رہے، نبی بتاؤ نا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ماں زیادہ محبت کرتی ہے، اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے لیکن اس سے کئی زیادہ اللہ اپنے بندے سے۔ تو وہ صحابی نے فوراً کہا اچھا اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو میرے پیارے نبی اگر آگ جلتی ہو، آگ دہکتی ہو، آگ تپتی ہو، آگ کا گرماٹا ہو، آگ کا شعلہ ہو، اور ماں کو بولو اپنے بچے کو ڈالے، ماں ڈالے گی اپنے بچے کو؟ ہمارے نبی نے فرمایا کبھی نہیں ڈالے گی، ماں کی ممتا اجازت نہیں دیتی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے۔ تو صحابی نے روتے روتے کہا ماں آگ میں نہیں ڈالے گی تو اللہ تو بندوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا؟ کیا وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے گا؟ میرے دوستو ہمارے نبی نے گردن مبارک جھکائی، رونے لگے۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہہ دو ان کو، کہہ دو جن کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مضبوط ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے میرے پیاروں اللہ بہت پیار کرنے والے ہیں بھائی، سب صحیح معنی میں بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ، نہیں استغفار کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی۔ آج سے طے کر لو نا، آج اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ۔ اب کتنا باقی ہے بھائی، کتنا جئیں گے، کتنا جئیں گے؟ ایک بکروں کے گلے پہ چھری چلائی نا، ارے ہاں بولو نا، اور خوشی خوشی آ گیا بکرا، ہاں یا نہیں؟ خوشی خوشی آ گیا، اس کو بولے آ جا، لیٹ جا، لیٹ گیا، اس کو بولے یوں کر دیا، یوں چلا دیا، ایسا ہوا؟ اس کا جی چاہتا تھا بھائی، کسی کے بہت بڑے بڑے بکرے تھے، 8 9 آدمی کو پکڑنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد کھینچا اور رسی میں کھینچ کے لائے، اور اس کے بعد میں پکڑ کے پھر لٹایا، اور اس نے بے جو چلایا پورے 12-15 محلے تک آواز آئی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری چلائی۔ وہ چاہتا تھا بکرا، پھر بھی مارا نہ، حکم کس کا تھا؟ بہت سی چیزیں ہم بھی نہیں چاہتے مگر چلا اس پہ چھری۔ اگر بکرے پر چھری چلانے میں رحم نہیں آیا، وہ حکم کس کا مانا؟ تو داڑھی رکھنے کا بھی جی نہیں چاہتا، چلاؤ چھری اپنے نفس کے اوپر۔ فجر کی نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، چلاؤ چھری اپنی مرضی پر۔
ہاں ہم کو جینس اور پینٹ اور وہ بھی لمبا پہننا ہے, ٹخنوں کے نیچے پہننا ہے, ہم کو ٹخنوں کے اوپر نہیں پہننا ہے, کیونکہ کوئی کیا کہے گا چھوٹے بھائی کی پیجامہ پہن کر آیا, کوئی مذاق اڑائے گا. تو ہماری مرضی نہیں چاہتی ہے تو چلاؤ چھری. اگر تم نے جانور پر چھری چلائی ہے اور اس معصوم جانور کو قربان کیا ہے اللہ کے حکم پر, اللہ کہتا اپنی مرضی پر بھی چھری چلا. جیسے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے مغفرت کی, اپنے نفس پہ چھری چلا دے, اپنی مرضی پہ چھری چلا دے, بغیر حساب کتاب کے پیارے نبی کے ہاتھوں ہاتھ جنت میں بھجوا دوں گا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں دو باتیں آپ کے سامنے کروں گا. ایک پہلی بات تو میرے کو یہ کرنا, ہم کہاں بیٹھے اور حالات میں, ہم لوگ بولو حالات میں ہیں کہ نہیں؟ بہت حالات میں ہیں. لیکن اگر آدمی کو مالدار بننا ہونا اور سکون کی زندگی چاہیے نا, یہاں علماء کرام دیکھو, ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے, ہمارے امام صاحب بھی تشریف فرما, بہت سے علماء بیٹھے, شاید سب میرا ساتھ دیں گے اس بات پر کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہونا تو سب سے اچھا کام یہ ہے, من بنا للہ بیتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے گھر کا کہیں کام چلتا ہو اس میں اپنا ہاتھ بٹا لے, جو طاقت ہے وہ دے دے. اللہ فرماتا تو نے تیری طاقت کے مطابق آج میرے گھر کو سنوارا ہے, میں اپنی قدرت کے ساتھ تیرے گھر کو سنواروں گا. تو اللہ کیسا سنوارے گا سوچو بھائی. کوئی بڑا مالدار ہم کو بول دے گھر بنا سارا پیسہ میں دوں گا, تو آپ شاندار سے شاندار گھر بناؤ گے. اوپر والا کہتا آج تیری طاقت دے دے, یہاں جولی میں پیسہ رکھ دے, مسجد کا سولر والا کام ہو جائے گا. بہت بڑا کام ہے مسجد کے سولر والا کام, بہت بڑا کام ہے. اور الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ اچھا خاصا کام ہو گیا ہے. اب تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا ہے. آخری کچھ مرحلہ باقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج یہ مجمع آخری مرحلے کو پورا کر لے اور انشاءاللہ اللہ سے کہے میں نے میری طاقت کے مطابق دے دیا, اب اللہ تو اپنی قدرت کے مطابق دے دے. ہمیں طاقت بتانے میں شاید کمزوری محسوس کر جائیں گے, لیکن اللہ قدرت بتانے میں پیچھے نہیں رکے گا. ہمارے گھروں میں آبادی نظر آئے گی. تو چلو میرے پیاروں, کون کون تیار ہے؟ بس اتنا میں بتا دوں, اللہ کے گھر میں جو دو گے وہ لوگے. بولو اللہ کے گھر میں جو دو گے اور کتنا دو گے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن لوگے کتنا وہ اللہ نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میرے گھر میں دے دے 1 کے بدلے 10. بولو 1 کے بدلے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے نا کینسل, میرا گھر اخلاص کے ساتھ دے دے 1 کے بدلے 70 یعنی 70. پھر اللہ فرماتے نہیں اور اخلاص کے ساتھ دے دے 1 کے بدلے 700 یعنی. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسا جواب دیا کہ اس کے پاس ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے گھر بن رہا ہے, اے میرے بندے اور بندیوں آج مجھے قرضہ دے دو. ہم نے کہا اللہ تو کیا دے گا؟ 1 کے بدلے 10 دے گا, 1 کے بدلے 70 دے گا, 1 کے بدلے 700 دے گا. اللہ نے فرمایا وہ ساری باتیں رہنے دو, آج تو گن کے عطا کرے گا, میں تجھے اتنا عطا کروں گا تو کبھی گن بھی نہیں پائے گا. اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں, آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں. جادو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب اچھا خاصا لاک ڈاؤن میں دکانیں نہیں چل رہی ہے, اب روتے آتا ہے میرے پاس مولانا جادو ہو گیا. میں نے کہا پوری مارکیٹ تو ہو گیا. اچھا کتنے لوگ کا ایسے کہ مولانا جنات بہت پریشان کرتا. اب جنات کو جنات بھی بولے تو اپن سمجھے کہ بھائی میرے جیسا بھائی اللہ جزائے خیر دے, یہ مشک والی جنت کے اور رقم آئی ہے. بھائی نور بھائی جنات بولے تو بھی سمجھ. اور ماما بہت پریشان کرتا. جب تیرا ماما ہے تو بھانجا ہے تو میرے کو کائے کو پیچھے. اب اتنے پریشان تھے. معلوم ایک تو میرے سامنے آیا تھا, کہتا مولانا کیا ہو گیا؟ خود اپنا واقعہ سنا جائے گا. مولانا رات بھر میں جاگا ہوں, ایسا تڑپا ہوں. کیوں؟ کبھی وہ ہاتھ ہلائے, کبھی پاؤں ہلائے, کبھی ہاتھ ہلائے, کبھی پاؤں ہلائے. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کیا میرے کو آنے کی ضرورت ہے؟ کہتا نا مولانا صبح لائٹ کھولا تو میرا کرتا پنکھے سے گر گیا. اسے کو کیا بولے گا. اس لیے میں ایک بہت میرے پاس تعویذات والے بہت آتے, تو میں نے سوچا کہ کا لمبا چکر لگانے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور جنات سے بچنے کی دعا بتائی, اور صبح میں اس کو بھائی جادو ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرنا, کیونکہ حدیث پاک میں لکھا ہے. بلکہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ 2 صورتوں کا بیک گراؤنڈ دیکھو تو جادو ہی نظر آئے گا.
جادو ہے، اور خود ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا حملہ ہوا اور ہمارے نبی 40 ڈیز تک جادو کی وجہ سے پریشان تھے. وہ تو سورہ فلق اور سورہ ناس آئی اور کنویں کی طرف بھیجا گیا. حضرت علی کنویں کے پاس گئے تو ہمارے نبی کے بال مبارک کا گچا ملا، اس میں کھجور کی چھالیں، اور لمبا واقعہ کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب اس جادو سے پروٹیکشن اور جنات سے پروٹیکشن کے لیے ہمارے نبی نے جو دعا بتائی ہے، کس کو کاٹ دیا؟ اشرف بھائی کو وہ کاٹ دے دیا ہے بھائی، جنات کو جنات والا کاٹ دے دیا ماشاءاللہ. چلو اشرف بھائی کے پاس میں کارڈ موجود ہے، جاتے جاتے ضرور لے کے جانا، جادو اور جناتوں سے حفاظت ہوگی. چلو 5 منٹ باقی ہے. اور میرے ساتھ یہ سلوا سے میرا بیٹا شاہنواز آئینہ ہے. ان کے چچا بہت ہی زیادہ بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے اور بالکل کشمکش ہے زندگی اور موت کے درمیان میں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. بہت کمزور ہے اب ہمارا کوئی امتحان مت لے اللہ. اللہ یہ کوکٹ میں، اللہ پہاڑ میں بہت پانی آیا اللہ. ہماری ماں بہنوں کی جانیں گئی اللہ، مان تو بہت چلا گیا اللہ. آبرو اللہ رہ گئے اللہ. العالمین العالمین اللہ یہ بہت عذاب آ رہا اللہ. کورونا کا عذاب، ڈینگیو کا عذاب، چکن گنیا کا عذاب اللہ. بھوکم آئے اللہ، ابھی پانی آیا اللہ. ڈر لگتا کب کیسا عذاب ہم پر آئے گا اللہ. میں گنہگار اللہ، لیکن اللہ یہ مجمع میں کوئی تو تیرا نیک بندہ بیٹھا ہوگا جو رات کو روتا ہوگا، جو حلال کمائی کماتا ہوگا، جو حلال کمائی کھاتا ہوگا. اللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. پلیز ہم کو معاف کر دے اللہ، مہربانی کر کے ہم کو معاف کر دے اللہ. اللہ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالے گی. ماں کبھی بھی اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں. بیٹا شرابی کبابی جواری ہوگا لیکن ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں ڈالے گی. اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا، تو اپنے بندے بندیوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا اللہ. اللہ یقیناً تو نہیں ڈالے گا، لیکن اللہ اب دنیا میں کوئی امتحان مت لے اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے اللہ. بہت سے لوگ کاروبار میں بہت پریشان ہے اللہ. العالمین سب پریشانیوں کو دور کر دے اللہ. دنیا آخرت کی خیر عطا فرما دے اللہ. اللہ معلوم نہیں کس گلی میں شام ہو جائے گی، کب آنکھیں بند ہو جائے گی نہیں معلوم. اب کتنے دن باقی، کتنی راتیں باقی، کتنی گھڑیاں باقی، کچھ نہیں معلوم. اللہ ایک زور سے ٹھسکا آ جاتا ہے تو آدمی کو لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی اللہ. اے اللہ تو جان نکالنے پر قادر ہے اللہ. اللہ اللہ کوئی بچنے والا نہیں اللہ. اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ. وہ جنازہ اٹھے، وہ لوگ جنازے کی نماز پڑھے ہماری، ہمیں قبر میں ڈالا جائے، قبر میں چھوڑ کے چلے جائے، رات کو سناٹا چھا جائے. اے اللہ اگر یہ مسجد میں تیرے گھر میں اگر کوئی اکیلا ہمیں سنا کے چلے جائے تو رات کو پریشان ہونے لگے اللہ، تیرے گھر میں پریشان ہونے لگے تو قبر کی گہرائی میں کتنی پریشانی ہوگی، اندھیرے میں کتنی وحشت ہوگی اللہ، وہ ظلمات میں کتنی وحشت ہوگی. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. جن کے ماں باپ زندہ عمروں میں برکت دے دے، جن کے ابا اماں چلے گئے اللہ، میری ماں چلی گئی اللہ، بہت سو کی مائیں چلی گئی، بہت سو کے ابا چلے گئے، بہت یاد آتی اللہ. ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ. ان سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. ان سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. ان سب کی قبروں میں جنت کی نعمتیں ڈال دے اللہ. جو مانگا وہ بھی دے دے اللہ، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے بلا مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.